بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہم کی صفات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا جس کے بارے میں مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے سے سنا۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آگے لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، جہاں تک مجھے معلوم ہے تم لوگ جب جان لگانے کا وقت آتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتے ہو، اور جب کچھ ملنے کا وقت آتا ہے تو بہت کم ہو جاتے ہو، اس موقع پر پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنی قوم کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ لوگ بڑے عفیف، پاک دامن اور صابر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم انصار کو میرا سلام کہنا کیونکہ وہ لوگ بڑے عفیف اور صابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ حضرت سعد زندگی کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے سردار، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے، تم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پورا کر دیا، اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یعنی انصار بڑے با اخلاق ہیں اور اجنبی عورتوں کے ساتھ ماں باپ جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرات انصار رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اونٹوں کے ذریعے پانی کھینچنا اور اونٹوں پر پانی لاد کر لانا انصار کے لیے بڑی مشقت کا ذریعہ بنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی کے لیے ایک نہر کھود دیں جس میں سارا سال خوب پانی بہتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو، خوش آمدید ہو انصار کو۔ آج تم مجھ سے جو چیز بھی مانگو گے وہ میں تمہیں ضرور دوں گا، اور آج میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے جو چیز بھی مانگوں گا اللہ مجھے وہ چیز ضرور دے گا۔ اس پر انصار نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو، نہر وغیرہ کو چھوڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کروا لو۔ چنانچہ انصار نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انصار کے لیے اور انصار کے بیٹوں کے لیے اور انصار کی بیٹیوں کے بیٹوں کے لیے مغفرت فرما۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انصار کی بیویوں کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انصار کی اور ان کی اولاد کی اور ان کی اولاد کی اولاد کی اور ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عوف انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انصار کی اور انصار کے بیٹوں کی، انصار کے غلاموں یا پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایمان یمن والوں کا ہے اور ایمان قبیلہ قحطان میں ہے۔ قحطان یمن کے ایک بادشاہ ہیں، تمام انصار اور یمن والوں کا نسب ان سے جا ملتا ہے، اور دل کی سختی عدنان کی اولاد میں ہے، اور حمیر قبیلہ عرب کا سر اور عرب کے سردار ہے، اور مزحج قبیلہ عرب کے سر اور ان کے بچاؤ کا سامان ہے، اور ازد قبیلہ عرب کا کندھا اور ان کا سر ہے۔ کندھے کی طرح تمام اہم کاموں کا بوجھ
اٹھاتے ہیں، اور ہمدان قبیلہ عرب کا کندھا اور عرب کی چوٹی ہے۔ اے اللہ انصار کی عزت فرما، جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کو قائم فرمایا، اور جنہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا اور میری نصرت کی اور میری حمایت کی، اور یہ میرے دنیا میں ساتھی ہیں اور آخرت میں میری جماعت ہیں، اور یہ لوگ میری امت میں سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ حضرت عثمان بن محمد بن زبیری کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا کہ ہماری اور انصار کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس شاعر نے اس اشعار میں کہا ہے: اللہ ہماری طرف سے جعفر کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان لوگوں نے اس وقت ہماری مدد کی جب ہماری جوتیوں نے پھسل کر ہمیں روندنے والوں کے سامنے لا ڈالا تھا۔ وہ لوگ ہم سے بالکل نہ اکتائے، ان لوگوں نے ہماری وجہ سے جو تکلیفیں اٹھائیں، اگر ہماری ماں کو وہ اٹھانی پڑتی تو وہ بھی ہم سے اکتا جاتی۔ السلام علیکم۔